حينئذ لا يرد عليه ما أورد بأن الكلام في مفهوم المقيد البديهي عن العلم بالنور مثلا لا يجدي نفعا إذ لا يورث بداهة حقيقة العلم بالكنه إذ يكفيه تصوره بوجه إجمالي وذلك لأن كلام المصنف لم يكن في العلم بالكنه المصطلح بمعنى أن يكون ذاتيات الشيء مرآة له بل في العلم بكنهه أعني وصول نفس الشيء وهو حاصل في المعنى المصدري للعلم المطلق. إذا تصورنا الحصة الخاصة منه فإن المطلق المذكور يكون جزءا تفصيليا منه فلا يمكن تصور كنه المقيد بدون تصور كنه مطلقه فظهر حينئذ تحقيق قول المصنف في المتن والحاشية على خلاف ما زعموه في الشروح فافهم ذلك. کی اچھا اب یہ وحین اذن سے اصل میں انہوں نے تو اپنا وہ طریقہ ذوقیہ بتا دیا. منہیہ میں جو ماتن نے چھوڑ دیا تھا ملا حسن نے تو گویا کہ اپنی ذمہ داری فارغ کر دی اور طریقہ ذوقیہ بتا دیا کہ ماتن کا طریقہ ذوقیہ یہ ہے. اب قاضی مبارک نے بھی یہاں آ کر قاضی نے جو شرح کی ہے نا سلم کی انہوں نے یہاں آ کر بھی ایک طریقہ ذوقیہ بتایا. تو وہ طریقہ ذوقیہ کے اوپر پھر قاضی مبارک نے خود اعتراض کیا تھا کہ ماتن کا طریقہ ذوقیہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے لیکن یہ تو ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. تو ملا حسن بتاتے ہیں کہ قاضی نے جو طریقہ ذوقیہ بتایا پھر اس طریقہ ذوقیت کے اوپر خود اعتراض کر دیا. وہ اعتراض میرے طریقہ ذوقیہ پر نہیں ہوتا. جو قاضی مبارک کے طریقہ ذوقیہ پر اعتراض ہوتا تھا وہ میرے طریقہ ذوقیہ پر میرے طریقہ ذوقیہ اور قاضی کے طریقہ ذوقیہ میں یہ فرق ہے. قاضی نے طریقہ ذوقیہ یہ بتایا کہ دیکھو ماتن نے متن میں مثال دی کالعلم بالنور والسرور. النور والسرور یعنی کالعلم. تو قاضی نے فرمایا کہ دیکھو علم بالنور یہ ایک مقید ہے. کیا چیز ہے؟ مقید. ایک اس میں علم مطلق ہے جس کی اضافت ہے نور کی طرف علم النور یا علم بالنور کو تو نسبت نور کی طرف بہرحال نسبت اضافی یا غیر اضافی. تو یہ علم کیا ہے اس میں؟ مطلق. اور نور کیا ہے؟ قید. تو علم النور یہ علم بنا کس کا؟ مقید کا. علم السرور یہ کیا بنا؟ مقید کا علم. علم النور علم السرور. سمجھ رہے ہو؟
تو کہتے ہیں دیکھو جب یہ مقید ہوا اور وہ مطلق علم کیا ہے، وہ اس کے لیے مطلق ہے. علم النور کے ضمن میں مطلق موجود ہے نا، تو مقید اگر بدیہی ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ مطلق اس کے ضمن میں داخل ہے. سمجھائیے، اس کی جز ہے. تو مقید اگر بدیہی ہو جائے تو مطلق بھی بدی. ماتن کا یہ مطلب ہے کہ مطلق بھی بدیہی ہوگا. آئی سمجھ میں؟ تو قاضی مبارک نے طریقہ ذوقیہ کی یہ تقریر کی کہ بھئی علم النور یہ مقید ہے، علم السرور یہ مقید ہے، اور مطلق علم کیا ہے؟ وہ اس کا مطلق ہے. تو مطلق علم اور علم النور کے درمیان میں کیا نسبت ہوئی؟ مطلق و مقید کی. مطلق ہو تو جب یہ مقید بدیہی ہو گیا تو وہ مطلق اس کے ضمن میں ہے، لہذا وہ بھی بدیہی ہے. ماتن کا طریقہ ذوقیہ یہ ہے کہ وہ اس کی بداہت سے استدلال کرنا چاہتے ہیں. کس پر؟ مطلق علم کی بداہت پر. یہ طریقہ ذوقیہ قاضی مبارک نے ذکر کیا. پھر قاضی نے اس کے اوپر خود اعتراض کر دیا کہ معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ ماتن کا طریقہ ذوقیہ یہ ہے، لیکن کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کہتے اس لیے دیکھو مقید کی بداہت سے پھر استدلال کیا جاتا ہے مطلق کی بداہت پر، تو وہی دو منعیں تو وارد ہو جائیں گی. تو ان دو منعوں کے لیے پھر جو ان دو منعوں کا ورود ہو جائے گا تو ان کا جواب نہیں بنے گا اس طریقے سے. کیوں؟ اعتراض ہو جائے گا کہ میرے بھائی تم کہتے ہو کہ مقید بدیہی ہو تو مطلق بھی، یہ بات غلط ہے. اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ مقید بدیہی ہو تو بداہت مقید سے بداہت مطلق ہو لازم آ جائے گا. کیوں؟ کہ دیکھو یہ بداہت مقید سے تو بداہت مطلق اس وقت لازم آئے گا کہ اگر وہ مطلق اس کا جز ہو، اس کی جز ہو. تو مطلق اس کی جز کب بنے گا؟ کہ اس خاص کا علم بالکنہ، اس مقید کا علم بالکنہ ہو. تو یہاں تو مقید کا علم بالکنہ ضروری نہیں ہے. سمجھائیے، مقید علم النور کا علم یہ بالکنہ تو ضروری نہیں ہے. کوئی قید لگائی ہے ماتن نے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو یہاں تو مقید کے علم کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مطلق بوجہ اجمالی اس مقید کے اندر داخل ہے، مقید کے اندر موجود ہو. مقید بذات، مقید کی ذات اس کے اندر موجود ہو. سمجھائیے، یہ ضرور نہیں ہے. بس مقید کے علم کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مطلق جو اس کی جز ہے نا، وہ بے وجہ ما اس کے اندر آ جائے. تو اب بتاؤ کہ
جب مطلق کی ذات مقید میں داخل نہیں ہے بلکہ مقید کے علم کے لیے مطلق کا وجود بوجہ ما کافی ہے. سمجھ آئیے؟ تو کسی وجہ سے ہو، کسی عارضی سے، کسی اجمالی مفہوم سے وہ موجود ہو تو مقید کا علم آ جائے گا. اب بتاؤ اس مقید کا علم اگر آ جائے تو یہ بدیہی ہو جائے، یہ مقید بدیہی ہو جائے تو وہ مطلق بدیہی ہو جائے گا. مطلق کی ذات تو اس میں داخل نہیں ہے. اور نہ یہ ہے کہ وہ مقید کا علم بالکنہا ہے، وہاں پر بالکنہا ہوتا تو پھر مطلق کی ذات اس میں داخل ہوتی کہ بالکنہا میں ضروری ہے کہ وہ ذاتیات آ جائیں چیز کی، اور ذاتیات کو پھر مرآتی لحاظ میں بنا لیا جائے. تو مطلق جو ہے وہ مقید کا ذاتی ہے تو پھر بات ہوتی، وہ اس کا وجود پھر اس کی بداہت سے پھر وہ مطلق کی بداہت لازم آ جائے. لیکن یہاں تو علم بالکنہا نہیں ہے، مطلق علم ہے مقید کا. تو مقید کا علم جو ہے وہ تو ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ مطلق جو ہے وہ اس کی ذات اس کے اندر موجود ہو. بس اتنا ضروری ہے کہ وہ مطلق بوجہ اجمالی بوجہ من الوجوہ اس مقید کے اندر موجود ہو. اب اگر یہ مقید بدیہی ہو جائے تو کیا وہ مطلق بدیہی ہو جائے گا؟ اس لیے ماتن کا اگر طریقہ ذوقیہ یہ ہے تو قاضی نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا کہ اس مقید کے علم کی بداہت سے تو مطلق کی بداہت لازم نہیں آتی. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ترجمہ کرو. وحینئذ کہتے جب ہم نے یہ تقریر کر دی ہے، دیکھو ہم نے مطلق علم کے افراد بنائے. افراد کیا چیز بنایا؟ حصہ. بات یاد رکھو کہ جب ہم نے یہ تقریر کر دی تو لا یرد علیہ ما اوردا. اب وہ اعتراض یہاں میری تقریر پر وارد نہیں ہوتا، ما اوردا جو دوسری جگہ میں وارد کیا گیا ہے. یعنی قاضی نے جو اپنا طریقہ ذوقیہ بیان کیا اور اس کے اوپر جو اعتراض انہوں نے وارد کیا، وہ اعتراض میرے طریقہ ذوقیہ پر وارد نہیں ہوتا. کیسے اعتراض کیا قاضی نے؟ کہ بأن الکلام فی مفہوم المقید البدیہی، کہ کلام کس میں ہے؟ مقید بدیہی کے مفہوم میں. مقید بدیہی کون ہے؟ علم النور، علم السرور، یہ ہے، اس میں کلام ہے. آن العلم بالنور مثلا، اس میں کلام ہے. اور دیکھو اس کی بداہت، یہ جو مقید ہے اس کی بداہت مطلق کے بداہت کو مستلزم نہیں ہے. لا یجدی نفعا، یہ کلام اگر ہم مقید بدیہی میں کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب اس سے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ماتن تو حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا چیز؟ کہ انہو من اجل البدیہیات، کہ مطلق علم بدیہی ہے، اس پر استدلال کرنا چاہتے ہیں. تو مقید بدیہی سے اس مطلق کی بداہت ثابت ہوتی ہے نہیں. کیوں؟ دیکھو اذ لا یورث بداہت حقیقت العلم بالکنہ، کیونکہ یہ مقید، یہ مفہوم مقید جو ہے یہ اگر بدیہی بھی ہو جائے تو مطلق علم کے بداہت کا تو فائدہ نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کہتے اس لیے کہ اذ یکفیہ تصورہ بوجہ اجمالی،
کہ مقید کی بداہت کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ وہ مطلق اس کے اندر موجود ہو بوجہ اجماعی. مطلق کی ذات کا وجود ضروری نہیں ہے. تو جب مطلق کی ذات اس کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اس کی کوئی وجہ موجود ہے، تو اب اس خاص اس مقید کی بداہت سے اس مطلق کی بداہت لازم آ جائے گی. تو انہ من اجل البدیہیات علم النور و علم السرور سے ثابت ہو جائے گا؟ نہیں. یہ اعتراض کر دیا قاضی نے. آئی سمجھ میں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ وارد نہیں ہوتا، لا یردو. میری طریقہ ذوقیہ پر یہ اعتراض وارد ہو، جو میں نے طریقہ ذوقیہ ذکر کیا ہے اس پر یہ اعتراض نہیں ہوتا. کہتے وذالک لأن کلام المصنف لم يكن في العلم بالکنہ المصطلح بالمعنى المصطلح بمعنى ان يكون ذاتیات الشیء مرآتا له. دیکھو اب یہاں کہتے ہیں کہ اگر ماتن جو ہے اس کا کلام اگر علم بالکنہ میں ہوتا، علم کہ بھائی یہ جو علم النور ہے نا، علم النور یہ اس کا علم، یہ علم کیسا ہے؟ یہ خاص کا علم، یہ مقید کا علم کون سا ہے؟ علم بالکنہ. تو علم بالکنہ میں کیا ہوتا ہے؟ ذاتیات شے حاضر ہوتی ہیں ذہن میں اور ان ذاتیات کو پھر مرآت بنا دیا جاتا. تو کہتے ہیں مصنف کا کلام تو علم النور میں جو ہے وہ ایسا ہے، علم بالکنہ میں کلام ہے، نور کے علم بالکنہ میں کلام ہے. اس نے تو مطلق علم، علم النور کا لفظ کہا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں وذالک لأن کلام المصنف لم يكن في العلم بالکنہ بالمصطلح. اصطلاحی معنی جو علم بالکنہ کا ہے، ماتن کا کلام تو اس میں نہیں ہے. اصطلاحی معنی کون سا ہے؟ بمعنی یکون ذاتیات الشیء مرآتا له، یہ بالکنہ کا اصطلاحی معنی. اگر یہ ہوتا تو پھر بات کہ پھر تو مطلق بذات خود موجود ہوتا مقید کے اندر، لیکن بلکہ کلام مصنف کس میں ہے؟ فی العلم بکنہ آنی حصول نفس الشیء. علم بکنہ ہی میں کلام ہے کہ دیکھو علم السرور کہ یہ علم بذات خود علم کی ذات موجود ہو. علم بکنہ ہی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی ذات. دو طریقے علم بکنہ ہی کے آپ نے پڑھا ہے. ایک علم بکنہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ذاتیات موجود ہو، دوسرا یہ کہ اس کے ذاتیات نہیں ہے تو وہ چیز خود موجود ہے. اگر بسیط ہے اس کے ذاتیات نہیں ہے تو اس کا علم بالکنہ کیسے ہوگا؟ ہاں کہ وہ چیز خود آ جائے، موجود ہو جائے. تو یہاں علم جو ہے یہ بکنہ ہی میں بات ہے. علم تو جب علم بکنہ ہی ہو گیا تو اس کے معنی پھر کیا ہوں گے کہ مطلق علم بذات خود حاضر ہوگا. مطلق علم حاضر ہوگا، یہ معنی. یہ معنی جو ہے کہتے یہ تو میری تقریر میں پایا جاتا ہے. ملاسم کہتے ہیں سمجھائیے بل فی العلم بکنہ آنی اصول النفس الشیء وهو حاصل فی المعنى المصدری للعلم المطلق. اور وہ جو میں نے تقریر کی ہے کہ انہو من اجل البدیہیات، انہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ علم بمعنی مصدر.
اس میں فٹ آتا. کیوں کہ علم بمعنی مصدری جو ہے اس کی ذات موجود ہے حصے کے اندر. کیوں کہ علم بمعنی مصدری کیا چیز ہے؟ انتزاعی. تو انتزاعی کی ذات کیا ہوتی ہے؟ وہ جو ذہن میں آ جائے. تو علم بمعنی مصدری کی ذات موجود ہے. کدھر موجود ہے؟ حصے میں. جو میں نے تقریر کی ہے یہ اس میں فٹ آتا ہے. کیا علم بمعنی مصدری لو اور یہ علم النور اس کا حصہ ہے. تو اب علم النور کا تصور بکن ہی ہے، اس لیے کہ مطلق کی ذات اس کے اندر موجود ہے. مطلق اس کی جز ہے اور مطلق کی ذات اس کے اندر موجود ہے. کیونکہ مطلق کیا چیز ہے؟ علم بمعنی مصدری. تو علم بمعنی مصدری کی ذات کیا چیز ہے؟ وہ جو ذہن میں آ گیا. اس کی اور کوئی حقیقت ہے؟ معنی مصدری کی اور تو کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ جو ذہن میں آ جائے تو وہ بذات خود علم مطلق موجود ہوا کہ نہ ہوا؟ ہاں تو وہ میرے طریقے میں ہوتا. اس لیے میرے طریقے پر اب یہ سوال نہیں ہوتا کہ وہ یار مطلق، وہ جو مطلق ہے وہ بوجہ اجمالی موجود ہوگا. حصے کے اندر مطلق بوجہ اجمالی موجود نہیں ہو سکتا. حصے کے اندر مطلق کی ذات موجود ہوگی. کیونکہ مطلق کی ذات کیا چیز ہے؟ وہ جو ذہن میں آ گئی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حاصل فی المعنی المصدری للعلم المطلقی. جب علم مطلق کا معنی مصدری لو جیسے میں نے لیا ہے تو پھر یہ بات آپ کو مل جائے گی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اذا تصورنا الحصۃ الخاصۃ منہ، جب اس علم بمعنی مصدری کا ایک حصہ خاصہ ہے اس کا جب ہم تصور کریں گے، جیسے علم النور اس کا ہم تصور کریں گے تو فإن المطلق المذکور یکون جزءا تفصیلیا منہ، تو وہ جو اس کا مطلق ہے وہ اس کا جزء تفصیلی ہو. جزء یعنی وہ اس کی ذات ادھر بذات خود موجود ہوگی. فلا يمكن تصور کنہ المقید بدون تصور کنہ مطلقہ. لہذا یہ مقید بمعنی حصہ، یہ مقید بمعنی جو میں نے تقریر کی مناصر کہتے ہیں، اس کے کنہ کا تصور بغیر کنہ مطلق کے ممکن نہیں ہے. اس کی ذات یہاں پر موجود ہوگی. تو جب اس کی ذات موجود ہو گئی تو علم النور کا تصور بکن ہی آ جائے تو مطلق بھی بذاتی ہی موجود ہو. آئی سمجھ میں؟ تو لہذا اگر یہ بدیہی ہو جائے تو مطلق بھی، کیونکہ اس کی ذات ادھر موجود ہے، اس کے اوپر بدعت کا حکم لگاتے ہو تو یہ بھی بدیہی. آئی سمجھ میں؟ فظہر حینئذ، اب یہ بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے جو تقریر کی ہے ماتن کے قول کی، دیکھو متن کی تقریر کہ والحق انہ علم بمعنی مصدری من اجل البدیہیات. نعم تنقیح حقیقتی، حقیقت سے مراد مصادیق، مصداق جو ہے وہ عصیر. یہ جو متن کی میں نے یہ تقریر کی ہے یہ آپ کو باقی شروح میں باقی شروح کے جو شراح ہیں سلم کے وہ اور طرف گئے. اسی طرح منہیہ کی جو میں نے تقریر کر دی، منہیہ کی کہ میں نے جو ماتن کا طریقہ ذوقیہ بیان کیا، یہ بھی آپ کو کسی اور شرح میں نہیں ملے گا. قاضی مبارک جیسا آدمی جو ہے وہ کدھر چلا گیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی
فظهر حينئذ تحقيق قول المصنف في المتن والحاشية على خلاف ما زعموه في الشروح. بس متن میں جو ماتن کا قول ہے والحق انه من اجل البدیات، حاشیے میں جو ماتن کا قول ہے کہ ولی من نفسی طریق ذوقی، تو وہ طریق ذوقی جو ہے اب اس کو نکالنا آسان کام تو نہیں ہے. یہ جو میں نے تقریر کی ہے یہ علی خلاف ما زعموه فی الشروح، دوسرے شروح میں جن لوگوں نے زعم کیا ہے نا، قول باطل کیا ہے. ابھی تم نے پڑھا آج کہ زعم ممنا سمجھ آئیے. کہتے ففہم ذالک، اس کو سمجھو کہ میری شرح اور قاضی کی شرح میں کتنا فرق ہے. سمجھ آئی؟ انہوں نے جو بات کر دی طریقہ ذوقیہ بیان کر دیا، ماتن کا خود ہی باطل کر دیا اس نے. میں نے جو طریقہ ذوقیہ بیان کیا اس کو آئے کوئی شخص باطل کر دے. آئی سمجھ میں؟ چلو ہو گیا. اصل کے بہاری سے پسلم کی لگولی حواشی، لیکن بعض حواشی چاپ دی پسلم کے بعض نسخوں کی نشتہ. خدا شروع والا کوئی روبا سی کر دی تو پورا علم دے دو ماتن دے کتابوں کا نا. نو ذکر دی کاغذ کچا نیم چاپ کری کا نا، یعنی موجودہ سلم نسخی چی کمی دی کا نا، آو زرو نسخوں کی خو دا شیعو کا نا، تو آغا دی رئیس بے پاغے مانے پا شروع ہو کے پہ پاس کرے. تولی من ہی ضرور نہیں کا نا چی پا نسخہ کی دی موجودی. دا میر زاہد دا دا نور بازو کتابون دا چی چونکہ دا من ہی خو پا درسیاتو کی داخل ہے، اور دا ہر کتاب منہیات پا درسیاتو کی داخل نہیں. ہر کتاب کی منہیات جو ہوتے ہیں وہ درسیات میں داخل نہیں ہوتے، بعض کے ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے. تو اس لیے بعض لوگوں کے منہیات جو ہیں وہ کتاب کے اندر نقل ہوتے ہیں اور بعضوں کے نہیں ہوتے.